الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان اوقات کی تلاش میں رہتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکیں، اور ایسی شخصیات کا تذکرہ خوش قسمت شخصیات بھی گزری ہیں ہماری تاریخ میں کہ جن کے افعال، جن کے اعمال کا تذکرہ اللہ رب العزت کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی کر دیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان نعمتوں والے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعام کردہ بندوں میں سے جو انبیاء ہوں گے، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ان کا صحبت میسر فرما دیں گے۔ کس قدر یہ بہترین رفیق ہیں۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسی صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ ان میں سے ایک آدھ صفت ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کا قیام کا ارادہ ہو گیا ایک جگہ پر ٹھہرنے کا۔ تو انہوں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ بڑا غریب فقیر نظر آیا، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کے ساتھ تعاون کر دوں، کوئی نیکی کر دوں، کچھ اچھا کر دوں۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ میرے گھوڑے کا خیال کرو، اس کو صفائی وغیرہ کر دو، اس کو صاف ستھرا کر کے اس کا دانے پانی کا بندوبست کر دو، کچھ خوراک کا میرے لیے بندوبست کر دو۔ تو آپ نماز وغیرہ پڑھنے چلے گئے، نماز پڑھے، منہ ہاتھ دھویا، تھوڑا سا ریسٹ کر کے واپس آئے تو گھوڑا بھی نہیں تھا اور وہ بندہ بھی نہیں تھا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ تو چلے گئے بازار میں کہ میں کچھ جا کے کچھ کھانا پینا کھاؤں، کچھ دیکھوں بازار میں۔ تو گھومتے رہے، کچھ سواری بھی چاہیے تھے ان کو۔ تو ایک جگہ پہ دیکھا کچھ لوگ کھڑے تھے، تو وہاں پہ وہ بندہ بھی کھڑا تھا گھوڑا لے کر، اور وہ گھوڑا بیچ رہا تھا کہ کوئی ہے مجھ سے یہ گھوڑا خرید لے۔ تو حضرت علی نے اس کو پکڑ لیا اور لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ تو ثابت ہو گیا کہ اس بندے نے چوری کی ہے اور حضرت علی کا یہ گھوڑا ہے اور یہ چرا کر یہاں پر لے کر آیا ہے۔ تو حضرت علی نے اس سے کہا، جب یہ ثابت ہو گیا تو اس پر چوری کی حد لگ گئی، اس کا ہاتھ بھی کاٹا گیا۔ تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، اگر تو تھوڑا صبر کر لیتا تو میری تو نیت تھی، میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں گھوڑا بما ساز و سامان سب کچھ تم کو دے دیتا، مگر تھوڑا سا تم صبر کر لیتے، تم نے جلد بازی کر لی اور تمہیں اس کی سزا بھی ملی اور تمہیں وہ حرام بھی ہو گیا اور تمہیں دنیا میں بھی سزا اس کی کے مستحق ٹھہرے، ہاتھ بھی تمہارا کاٹا گیا۔ اور اگر تمہیں صبر کر لیتے تو تمہیں یہی گھوڑا تمہیں مل جاتا اور وہ حلال طریقے سے ملتا اور تمہارے لیے جائز بھی ہو جاتا۔ تو مگر بات یہ تھی کہ تم تھوڑا سا صبر کر لیتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انسان جلد باز ہے، جلد بازی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دنیا میں، کائنات میں جو بھی چھپایا ہے، جو بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق مقرر کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے میرے نفس میں بات ڈالی کہ انسان کی موت سے پہلے جو کچھ اس کا مقدر ہے اس کو مل کر رہے گا، جو کچھ انسان کے مقدر میں ہوتا ہے اس کو مل کر رہے گا۔ فرمایا اجملوا فی الطلب، تو اس کو بہترین طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کو اچھے طریقے سے، اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، ناجائز مت کرو، کسی کا حق مت مارو، کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، جہاں پر رہ رہے ہو، جہاں پہ کام کر رہے ہو، جن کے ساتھ معاملات کرتے ہو، سب چیزوں میں بہترین انداز سے رہو، تو اللہ رب العزت آپ کو آپ کا مقدر دے کر رہیں گے، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ تو ہمارے ایک جاننے والے جن کو میں جانتا ہوں، ان کا واقعہ ہے، سن 42 میں پیدا ہوئے اور 2010 میں وہ
اللہ رب العزت کے بعد چلے گئے، تو ان کی زندگی ہمارے سامنے گزری. انہوں نے دعوت کا بھی، دینی اصلاحی کام بھی کرتے رہے اپنی زندگی میں، لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرتے رہے، جمعہ کی نماز پڑھاتے رہے مختلف مساجد میں. تو ان پر آزمائش آ گئی. باہر کے ملکوں میں کچھ مال وغیرہ بھیجتے تھے، تو ایسا ہوا کہ ان کی طرف انہوں نے ایک جگہ پہ مال بھیجا، اور وہاں پہ انہوں نے ایک اپنا ایجنٹ، ایک نمائندہ مقرر کر دیا. تو جب پیسے ملے تو وہ نمائندہ ان کے پیسے وغیرہ لے کر اس نے خرد برد کر دیے، ان کو پیسے واپس نہ کیے. اگر 1,00,000 روپے دینے تھے تو ان کو اس وقت کے پرانے زمانے کے، یہ 70s کی بات ہے، 1,00,000 روپے یا 10 لاکھ یا 50 لاکھ جو بھی رقم تھی، اس میں سے اس نے ان کو بہت کم دیے، اور باقی سب وہ اس نے خرد برد کر دیے، کھا پی لیے، مختلف بہانے بنا دیے. ان کی آزمائش شروع ہو گئی. یہ صبر اور شکر کے ساتھ کچھ کیس وغیرہ بھی